سوال پوچھا گیا کہ اللہ رب العزت کی مراتب قرب، اور انہوں نے اپنی خیال کے مطابق مراتب قرب لکھے ہوئے ہیں کہ اصل قلب ہے، پھر اصل روح ہے، اور سر اور خفیہ ہے، اور حقیقت کعبہ ہے، اور حقیقت صلاۃ ہے، حقیقت قرآن ہے، حقیقت ابراہیمی، حقیقت موسوی، اور حقیقت محمدی، اور حقیقت احمدی۔ یعنی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مراتب قرب الہی ہے، اگرچہ یہ جو انہوں نے لکھا ہے یہ بھی مراتب قرب میں سے مراتب ہیں، لیکن مراتب قرب اور ہے الہیہ کی، تو جس سالک نے مراقبات کر لی اور اس کو مل جاتے ہیں، اگر اس نے کچھ محسوس نہ کیا ہو، نہ ان کو کوئی مکاشفات ہو گئے ہوں، تو کیا پھر بھی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو یہ مراتب قرب ملے ہوئے ہیں؟ دوسرا سوال یہ کہ سالک کو پتہ چل سکتا ہے کہ میں نے یہ مقامات طے کر لیے یا نہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ہوا ہے کہ کچھ اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو اپنی ولایت کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں یا نہیں ہوں، لیکن وہ اللہ رب العزت کے ولی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ان مراتب قرب کے حقائق تک لے کے جاتے ہیں، حقیقتاً اسے یہ مراتب دیے جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو کسی کو صرف صورتاً یہ مراتب دیے جاتے ہیں۔ مثلاً صورتاً کیا؟ صورتاً سالک کو یہ کہا جاتا ہے کہ مکتوبات شریف نے مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی نے، سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی، مجدد الفسانی، امام معصوم رحمۃ اللہ، خواجہ عبید اللہ حرار، بزرگوں نے لکھا ہوا ہے کہ جس کا لطیف قلب ذاکر ہوتا ہے تو اس کو یہ مرتبہ قرب مل جاتا ہے، اور جس کا لطیف روح ذاکر ہوتا ہے اس کو یہ مرتبہ مل جاتا ہے، حقیقت کعبہ سے یہ مقام مل جاتا ہے، حقیقت قرآن سے یہ ولایت صغریٰ کیسے مل جاتا ہے، ولایت کبریٰ کیسے مل جاتا ہے۔ ایک ہے ان کو صورتاً پڑھنا اور تصوراً اور خیالاً اس کو اس مقام اور مرتبے پر فائز ہونا، اور ایک ہوتا ہے حقیقتاً۔ تو اگر بندے کو اللہ رب العزت حقیقتاً یہ مراتب قرب عنایت فرمائے تو اس پر ان کو متنبہ کیا جا سکتا ہے، یعنی بتایا جا سکتا ہے، وہ اس مقامات کی اثرات کو اپنی جسم میں دیکھ سکتا ہے، مراتب قرب کی جو اثرات ہے وہ اپنی احساسات میں اسے محسوس کر سکتا ہے۔ مثلا میں ایک مرتبہ قرب آپ کو بتاؤں، اللہ رب العزت نے ہمارے جسم میں قلب رکھا ہوا ہے، اور قلب کی ذاکر ہونے کی علامات یہ ہے کہ یہ غفلت کو دور کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت کی مراتب قرب میں جو 70,000 پردے ہیں نورانی اور ظلمانی، یہ لطیف قلب ذاکر ہونے کی وجہ سے اللہ کریم کی اس مراتب قرب، ذات کے قرب کے جو پردے ہیں اس میں سے 10,000 حجابات دور ہو جاتے ہیں، اور بندہ اپنے آپ سے دور اور اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں اور اس کو میں قبول کر لیتا ہوں، لیکن اس کی کچھ اثرات بھی ہوں گے۔ ہاں جی، اس کی بھی اثرات ہیں۔ مثلا قلب کی ذاکر ہونے کی علامت یہ ہے کہ ما سوی اللہ آپ کی دل سے نکلیں گے، پھر غفلت آپ سے دور ہوگا، اور آپ کا دل اللہ رب العزت کی ذکر میں ہمیشہ، یعنی جس کو حضوری دائمی کہتے ہیں، اس پہ دائم حضور ہوگا ان کو۔ کبھی کبھار اس میں سے غفلت بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ اثرات اگر آپ کو محسوس ہو رہے ہیں کہ اس لطیف قلب کے ذکر کے اثرات اگر آپ کو یہ محسوس ہوئے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ مراتب قرب میں طے کر رہا ہوں۔ کبھی کبھار ایک بندے کو عروج دیا جاتا ہے اللہ رب العزت کے اسماء و صفات میں، اچھا اب اسماء و صفات میں ان کو سیر کرایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اسماء و صفات میں بھی سیر جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے قرب الہی کے لیے۔ ہم نے کہا ہوا تھا کہ زلال میں سیر ہوگا، پھر زلال کے بعد اسماء و صفات میں ہوگا۔ تو یہ اسماء و صفات میں جب ان کو سیر کرایا جاتا ہے، اللہ رب العزت کے کچھ اسماء و صفات جو ہے وہ جمالی ہے اور کچھ جلالی ہے۔ ایک دن ان کو جب اسماء و صفات میں سے جمالی اسماء و صفات میں الرؤوف و الرحیم، اس میں اگر ان کو سیر کرایا جاتا ہے تو پھر اس دن یہ بندہ اپنی جسم میں بھی ان کا اثر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مثلا کیا؟ اس دن وہ بہت رؤوف ہوگا، بہت رحیم ہوگا، لوگوں پر کرم کرنے والا ہوگا، بڑا الغفار میں کہا جائے گا تو وہ اپنی جس کے ساتھ جو بھی برائیاں کی ہے وہ سب معاف کرتا جائے گا۔ اور جب کسی دن ان کو عروج کرایا جائے اللہ رب العزت کے اسماء جلالی میں، المتکبر، المتعال، المنتقم، ان میں سے جبار میں، تو جب اس میں کرے گا
ان کو عروج دیا جائے گا، اس میں سیر کرایا جاتا ہے ان کو، تو پھر ان کی اثرات بھی ان کے جسم پر آ جاتے ہیں۔ مثلاً کیسے؟ وہ اس دن غصے میں ہوگا، جلال میں ہوگا، اس دن وہ قبض کی صورت میں ہوگا۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آسانی ڈیفینیٹ کیا ہوا ہے، فرماتے ہیں ان کے اثرات یہ ہوتے ہیں انسانی جسم پر کہ یا ان کو قبض ہو جاتا ہے یا پھر ان کو بسط ہو جاتا ہے۔ قبض میں سے وہ پیٹ والا قبض نہیں، بلکہ قبض کا مراد یہ ہے کہ ان کا باطن جو ہے وہ مقبوض، انہیں سخت سا ہو جاتا ہے، تنگی آ جاتی ہے، یوں تصور کیا جاتا ہے کہ کاش کہ میں نہ ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت کی وہ صفات جو جلالی ہے ان کا تجلی ان پر اس وقت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اور ان کا سیر انہی اسماء و صفات میں ہوتا ہے۔ علی ھذا القیاس ان کی جو مراتب ہے اس کو جب کراس کرائے جاتے ہیں تو، لیکن مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان طریقہ فرمایا۔ آپ کی سوال کے جواب میں ہی نہیں، مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں بسا اوقات لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ بھئی ہمیں جو سیر کرایا گیا ہمیں تو وہ محسوس ہی نہیں ہوا۔ تو آپ مبارک نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بندے کو آگرہ سے دلی کا سفر کرایا جاتا ہے، سواری بڑی کمفرٹیبل ہو، بہت آرام دہ سواری ہو، اور اسے آگرہ سے اس سواری میں بٹھایا جائے، سواری چلتے ہوئے ساتھ آرام سے وہ سونے لگتا ہے، اور جب سوتا ہے اور جب آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ پھر دلی پہنچا ہوتا ہے۔ اب دلی میں جن لوگوں نے قافلے کا استقبال کیا ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ آگرہ سے چلی ہے، تو آگرہ سے دلی تک کے درمیان میں جتنی بھی شہر آتے ہیں وہ سارے لوگ جو دلی میں کڑے ہیں استقبال کے لیے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قافلہ وہیں سے گزرا ہے، اور حقیقت میں بھی یہ قافلہ وہیں سے گزرا ہوگا۔ لیکن جو قافلے میں سویا ہوا بندہ ہے اس کے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ شہر دیکھی ہی نہیں ہے، لیکن ان کو سیر کرائی۔ دیکھیں میں آپ کو کراچی سے لاہور کا سفر بتاؤں۔ ایک بندہ آج کل کی جدید بزنس ٹرین میں بیٹھ جائے، اور آج کل تو کہتے ہیں بسیں بھی بڑی کمفرٹیبل آئی ہوئی ہیں وہاں سے، سلیپر بسیں ہیں، تو ایک بندہ کراچی میں ٹرین میں بیٹھ جائے، بڑا کمفرٹیبل ٹرین ہو، اور اس کے بعد چلے ٹرین بھی تھوڑا کمفرٹیبل نہیں ہے، بیر آ جائیں وہ جہاز میں بیٹھ جائیں، کراچی سے جہاز میں بیٹھ جائیں، تو آپ کو پتہ ہے جہاز کی ڈائریکشن جو ہے نا وہ کراچی کی بحریے کے اوپر سے نواب شاہ، اور نواب شاہ اور سکر سے ہوتا ہوا وہ رحیم یار خان، اور رحیم یار خان سے وہ بہاولپور سے وہ پھر آتے ہیں جناب والا ملتان، ایک سائیڈ میں رہتا ہے، اور وہ جو ہے وہاں سے ہوتا ہوا پتوکی اور یہ ساہیوال اور ان ایریاز کو کراس کر کے وہ پھر آ کے اتر جاتا ہے لاہور اسٹیشن۔ لاہور میں مجھے لینے کے لیے میرے بندے آئے ہوئے ہیں، تو ان کو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا آپ کراچی سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا کراچی سے۔ تو جب میں نے ان کو کہا کہ میں کراچی سے لاہور پہنچا ہوں تو ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کا ڈائریکشن جو کراچی سے جہاز اڑا ہے کہاں سے کون سے شہروں کے اوپر سے ہوتا ہوا یہاں آیا ہے، لیکن میں نے فی الحقیقت میں نے ان شہروں کو دیکھا نہیں ہے، لیکن میں نے وہاں سے سیر بھی کروائی ہے پوری۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں شیخ کامل مکمل ہونا، انجن آپ کا مضبوط ہو اور بڑا کمفرٹیبل ہو، تو ڈبے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ ایک ڈبے میں سوئے ہوئے ہیں، شیخ تجھے سیر کراتا رہتا ہے، تو تجھے بھلے ان شہروں کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے پھر بھی تمہاری سیر کرائی گئی ہے وہاں پر۔ لیکن میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ احساسات اور محسوسات بھی انسانی جسم میں اکثر و بیشتر ہوتے رہتے ہیں۔